یوسف علیہ السلام کو جب تذکرے میں پتہ چلا کہ ابا جان جدائی کے غم میں روتے 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 نابینا ہو گئے ہیں، تو حضرت یوسف نے اپنا کرتا اتارا، اور خاص ایک کرتا تھا وہ دیا بھائیوں کو، اور ان سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کی آنکھوں پہ لگانا تو اللہ ان کی بینائی کو ٹھیک کر دے گا اور دیکھتا بنا دے گا، آنکھ کا نابینا پن ختم ہو جائے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ قمیص میں برکت، چونکہ نبی کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی تو کرتے میں برکت تھی، تو اپنا کرتا دیا۔ اب مصر سے جو قافلہ واپس چلا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب بینائی آ جائے واپس تو وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے خاندان کو شام سے مصر لے آنا، سارا یعقوب کی آل و اولاد اور باقی ساری بھائیوں کی آل و اولاد، سارے خاندان والوں کو شام سے نکالنا اور مصر لے آنا۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفنیتون، یعقوب علیہ السلام کبھی نا امید نہیں ہوئے، ہمیشہ یاد کرتے تھے ایک دن آئے گا کہ میں یوسف سے ملوں گا، ایک دن آئے گا کہ میں یوسف سے ملوں گا۔ اس بات پر لوگ مذاق اڑاتے تھے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال گزر گئے، پتہ نہیں کہاں مر کب گیا، بیٹا تھا ختم، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو آپ کس یقین سے کہہ رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ محبت میں کہہ رہے ہوں، تو یعقوب کا مذاق اڑاتے تھے۔ ادھر قافلہ مصر سے قمیص لے کر نکلا اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی قمیص کی خوشبو آ گئی، اللہ نے سونگھا دی۔ 8 دن کا سفر تھا، 1 ہفتے کا سفر، اور میلوں دور سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آ رہی، اور جب اپنے ہی گاؤں کے کنویں میں 3 دن پڑے تھے یوسف بچپن میں، تو ابا جان کو خوشبو نہیں آئی، کرتا سامنے آیا خون لگا ہوا، خوشبو نہیں آئی، اور آج یوسف کا کرتا مصر سے ابھی چلا ہے اور شام میں خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہے، جب چاہے ظاہر فرمائے۔ نبی کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا، ولی کے ہاتھ میں کرامت نہیں ہوتی، وہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، پر قدرت اللہ کی ہے، وہ جب چاہے ظاہر کرے، جب چاہے ظاہر نہ کرے، اس پر طاقت اللہ کی۔ نبی کا معجزے پہ اختیار نہیں ہوتا، چاہا تو نہیں سنگھایا، کرتا پاس میں تھا، بلکہ سامنے آیا، اور چاہا تو مصر میں کرتا ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پاس والوں گاؤں والوں سے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی۔ تم تو کہو گے کہ بوڑھا ہے، بڑھاپے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی۔ اور لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم یہ تیری پرانی غلطی ہے، یہ محبت کی وجہ سے تجھے محسوس ہو رہا ہے لیکن ہے کچھ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور یوسف کا کرتا آ رہا ہے، اس کی خوشبو میں پا رہا ہوں۔ جو بڑا بیٹا تھا یہودا، جب یوسف کو کنویں میں اتارنے لگے تھے تو کرتا یوسف کا یہودا نے اتارا تھا، اور باپ کے سامنے خون لا کر پیش کیا تھا اس بڑے نے۔
تو اس نے کہا چونکہ جرم میں نے کیا تھا جس کی وجہ سے باپ نابینا ہوا اور اس داغ فراقت میں روتا رہا، تو آج قمیص بھی شفا والی میں لے کر جاؤں گا تاکہ میرے جرم کی تلافی ہو سکے۔ تو بڑا بیٹا یہودا وہ لے کر آیا اور آ کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ برکت والا کرتا لگایا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، فرتد بصیرا۔ پھر ساری حالات کی کارگزاری سنائی کہ یوسف موجود ہیں، اور صرف موجود اور زندہ نہیں ہیں بلکہ شاہ مصر ہیں، مصر کے بادشاہ بن گئے، اور ایسے عظیم و شان کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا منصب بادشاہت، آخرت کا دین کا سب سے بڑا منصب نبوت، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، ساتھ میں بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور مصر جیسی طاقتور مملکت کے بادشاہ، اور بلایا ہے کہ آ جاؤ سارے خاندان والے آ جاؤ۔ تو جب یہ ساری کارگزاری سنائی تو آج بیٹوں کا جرم کھل کر اعتراف کے ساتھ سامنے آیا ہے باپ کے، اور کہا ابا جان جھوٹ ہم نے بولا تھا اور وہ جھوٹ آج کھلا ہے، لہذا آج ہم اقرار جرم کرتے ہیں، سوف استغفر لکم ربی، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں، چونکہ آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں معافی فرما دیں اور ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی بھی مانگیں، دعا بھی فرمائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو کرتا ہوں معاف، میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، صبر جمیل، جب تم آئے تھے تو میں نے معاف کر دیا تھا، کہ میں تو کرتا ہوں معاف، باقی رہ گئی بات کہ اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں، تو میں مانگوں گا تمہارے لیے، خاص تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگوں گا، چونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے اور تم میرے بیٹے ہو، تو میں اپنی اولاد کے لیے خاص وقت میں اللہ سے مانگوں گا۔ یہ نافرمان اولاد ہے جو اعتراف جرم کر رہے ہیں، اقرار جرم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تہجد میں اٹھ کے مانگوں گا، سوف استغفر لکم ربی، تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اللہ سے تہجد میں اٹھ کر۔ پھر مانگی بخشش، پھر یوسف علیہ السلام کا حکم تھا کہ سارے خاندان والے آ جائیں، تو 200 اونٹ یوسف علیہ السلام نے ساتھ بھیجے اور بہت سارے کپڑے اور سامان بھیجا تاکہ سارا خاندان تیاری کر کے شام سے مصر آئے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ 73 افراد اور بعض میں ہے 93 افراد، مرد و عورت، یہ پورا خاندان تھا یعقوب علیہ السلام کا، پورا خاندان 93 مرد و عورت کا تیاری کر کر شام سے نکلا ہے، ہجرت کر کے مصر جا رہا۔ جب 8 دن کا سفر طے ہوا اور مصر کی حدود شروع ہوئیں تو یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے 4000 سپاہی فوج لے کر استقبال کے لیے راستے میں آئے، شہر سے باہر نکل کر راستے میں استقبال کو کھڑے ہوئے۔ جب یہ خاندان پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے بڑا شاہی استقبال فرمایا، بہت پروٹوکول دیا، اور اس استقبال کے ساتھ آج کیا ملاقات ہوگی جب باپ 40 سال کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ مل رہا ہو، کیا آمنا سامنا ہوگا، جب 40 سال کی جدائی آج ختم ہو رہی ہے، اور ایک نبی سے اور ایک باپ نبی، ایک بیٹا نبی، کیا عجیب منظر ہوگا جب باپ اور بیٹے نے پہلی نظر ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ سب کو لیا، شہر میں لے کر پہنچے، شاہی محل میں، اور اپنے والدین کو تخت پر لے کر گئے، شاہی تخت، اس پر ان کو جگہ دی، ان کو
بھائی نیچے ہیں، والدین تخت پر ہیں۔ جب یہ شاہی عزت دیکھی اور مقام نبوت اور یہ شان و شوکت، تو 11 بھائی آج یوسف کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ آج یوسف کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ خروا لہ سجدا، سب سجدے میں پڑ گئے یوسف کے آگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اے ابا جان یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو 40 سال پہلے بچپن میں نے دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 ستارے یہ 11 بھائی ہیں، اور سورج ابا جان ہیں اور چاند اماں جان ہیں، آج وہ سب میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ یہ عظمت کا منظر اللہ نے خواب کے ذریعے مجھے بچپن میں دکھا دیا تھا، آج اس کی تعبیر ہوئی ہے۔ ھذا تأویل رؤیای من قبل، خواب دیکھا 40 سال پہلے اور تعبیر ہو رہی 40 سال کے بعد۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ خواب دیکھتے ہی تعبیر کا ہو جانا ضروری نہیں ہے، کہ ادھر خواب دیکھا ادھر اگلے دن تعبیر ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ بعض خوابوں کی تعبیر ہوتے ہوتے 40 سال لگ جاتے ہیں، عرصے کے خواب اللہ دکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 6 سال ہو گئے مکہ چھوڑے، ہجرت کیے، بیت اللہ کو دیکھا نہیں، 6 سال ہو گئے، دل میں بڑا شوق ہے، لیکن 6 سال سے بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، حالانکہ پلے وہیں، بڑے وہیں، بچپن وہیں، جوانی وہیں، پیدائش وہیں، ہر وقت بیت اللہ کے دائیں بائیں رہنا ہوتا تھا، اور اب 6 سال گزر گئے بیت اللہ دیکھا نہیں، کہ دل میں بہت بڑا داعیہ ہے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ بھی، اور کچھ حلق کروا رہے ہیں، کچھ قصر کروا رہے ہیں، اور ہم بیت اللہ کا طواف مسجد الحرام میں کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ آپ نے یہ خواب صحابہ کو بتایا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس تیاری پکڑیں، چلتے ہیں، کیونکہ خواب آ گیا ہے، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، لہذا آپ تیاری کریں۔ 1400 صحابہ تیاری کی، عمرے کے احرام باندھے، 7 جانور قربانی کے لیے، اور نکل پڑے مدینے سے، حالت احرام میں مکہ پہنچ گئے۔ آگے مکے والوں نے رکاوٹ ڈالی، جانے نہیں دیا، تو صلح حدیبیہ ہوئی، اور وہیں حدیبیہ میں جانور ذبح کرنے پڑے، اور اللہ کے نبی شرائط پر صلح کر کے واپس آ رہے ہیں، اور بیت اللہ نہیں دیکھا، حالانکہ خواب یہ تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں مسجد الحرام میں، اور ہم عمرہ احرام باندھے ہوئے ہیں، اور ہم قصر بھی کروا رہے ہیں، کچھ حلق بھی کروا رہے ہیں، تو خواب تو تھا لیکن پورا نہیں ہوا، اور وہیں حدیبیہ سے واپس جانا پڑا۔ تو خواب آیا تھا تو واپسی پر اللہ نے اتارا، صحابہ بڑے زخمی دل ہیں کہ اللہ کے نبی کا خواب تھا لیکن ہم اس کے مطابق جا ہی نہیں پائے، اور الٹا دب کر صلح کر کے واپس جا رہے ہیں، دب کر صلح کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، آپ بہت بڑی فتح لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ خواب کب پورا ہوا؟ نبی چلے گئے عمرہ کرنے 6 ہجری میں، جب خواب دیکھا، حالانکہ وہ خواب پورا ہوا 8 ہجری میں جا کر 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا۔ تو فتح مکہ پر آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے عمرہ فرمایا، صحابہ نے بھی عمرہ فرمایا، اور کچھ نے حلق کروایا، کچھ نے قصر کروایا۔ نبی کا خواب تھا، پورا ہونا تھا 2 سال کے بعد، اور وہ سمجھ رہے تھے اسی سال کا، حالانکہ وہ خواب کی تعبیر 2 سال کے بعد آنے والی تھی۔
تو ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی خواب دیکھے تو فوراً پورا ہو جائے، تعبیر پتہ نہیں کب ہے، اللہ جانے۔ یوسف کا خواب اور یوسف کے خواب کی تعبیر میں 40 سال ہیں، 40 سال۔ آ گئے ابا جان، مصر میں ٹھہرا دیا۔ یہ ہجرت کا سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ کی نبوت کا یہ سوال تھا جس پر یہ سارا واقعہ اترا کہ یوسف علیہ السلام کے یہ سارے حالات آپ کے زمانے سے بہت پیچھے ہیں، کوئی 3-4 ہزار سال پیچھے کا واقعہ ہے اور تاریخی واقعہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے علاقے عرب کا نہیں ہے، یہ واقعہ ملک شام اور ملک مصر سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے علاقے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ حالات تو شام اور مصر کے ہیں۔ تو یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال بھیجا، آپ کی نبوت کا امتحان لیا۔ مشرکین مکہ کو کہا کہ آپ جا کر حضور سے پوچھیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ تو رہنے والے تھے ملک شام کے، اور فرعون کے پاس بنی اسرائیل مظلوم بنے مصر میں، تو شام سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ یہ نبوت کا سوال تھا کہ یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام تو رہنے والے تھے ملک شام کے، تو پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے اور وہاں جا کر پھر فرعون کی غلامی میں کیسے آئے، جس سے پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑا کے واپس لائے؟ تو یہ مصر کیسے چلے گئے آپ بتائیں؟ تو یہ حالات جڑے ہوئے تھے ملک شام اور مصر کے ساتھ، عرب میں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر 3-4 ہزار سال پیچھے کا واقعہ ہے، اتنا پرانا تاریخی واقعہ، عرب میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور عرب ویسے ہی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ لوگ تھے، کتابوں کا تو وہاں تھا ہی نہیں کوئی رجحان۔ تو اللہ نے پورا واقعہ سنایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ کس طریقے سے یوسف بکے اور مصر پہنچے، پھر کہاں سے اللہ نے اٹھایا، پھر شاہ مصر بنایا، اور پھر حالات اس طرح کے بنائے کہ سارا خاندان یعقوب ہجرت کر کے مصر پہنچا، اور خاندان بنی اسرائیل مصر میں یوں منتقل ہوا۔ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھی کہ جو حالات 3-4 ہزار سال پیچھے کے ہیں اور شام اور ملک مصر کے حالات ہیں، اللہ کے نبی مکے میں بیٹھ کر وہ سنا رہے ہیں اور بالکل صحیح سنا رہے ہیں۔ کوئی اہل کتاب کا عالم اس کی تکذیب نہیں کر پایا اور اس کو جھٹلا نہیں پایا۔